UK امیگریشن لا ود طارق. آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ کیا ہے. اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ آپ کال کر سکتے ہیں. I'll try my best کہ آپ کو بہتر سے بہتر انفارمیشن دے سکوں. تھینک یو سو مچ. آپ نے بریک کے دوران ہولڈ کیا. ہیلو. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر اپنا سوال پوچھیے. جی میں 2012 میں فیملی کے ساتھ انٹرپرینور ویزے پہ آئے ہیں اور پچھلے سال دسمبر میں ہم نے ایکسٹینشن بھی 2 سال کی لے لی ہے. ابھی کوشچن یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم نے انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے. تو میری وائف کو پڑھی لکھی نہیں ہے اتنی اور ہاؤس وائف ہے. جی تو وہ اس سے کیا B1 میرے سولسٹر نے کہا کرنا ہے. تو میں کیسے اس کے B1 اس کے لیے بہت مشکل ہے چونکہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے. تو کیسے ہم کوئی اور آپشن ہے B1 کے علاوہ اس کے لیے یا اسے B1 ہی کرنا پڑے گا لینگویج سرٹیفکیٹ کے لیے؟ میں عرض کر دیتا ہوں سر. بس یہی سوال تھا آپ کا؟ جی سر میرا تو مین یہی تھا کہ میں اپنی وائف سے پریشان ہوں کہ وہ کیسے B1 کرے. میں بتا دیتا ہوں. بڑی مہربانی ہے آپ کی. جی آپ کی مہربانی. جی سر تھینک یو سو مچ. آپ نے پہلے ویٹ کیا. آف کورس یہ جو نالج آف انگلش لینگویج ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ میں آپ کو لائف ان دا UK کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے سیٹلمنٹ کے لیے اور ایک اور پارٹ میں آپ کو انگلش ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے. اور وہ ایک ٹیسٹ نہیں ہے 3-4 طرح کے ہیں. تو وہ آپ کے پاس لسٹ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ٹرینٹی کالج اینڈ IELTS از دا مین ون اور آپ ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں اس لیول کے. معافی صرف ان لوگوں کو ہے جن کا ڈاکٹر کا لیٹر ہو کہ مینٹلی وہ اس کورس کو پاس نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کا لیٹر ہے جنہوں نے اسیسمنٹ کی اور کہا ہے کہ مینٹلی شی از انکیپیبل آف پاسنگ دس ٹیسٹ تو پھر پرابیلٹی ہے ڈسکریشن سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ہے کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں اور پھر بھی ان کو سیٹلمنٹ ویزا دے دیں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر. اگین اگر آپ کو اس پہ زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو یو مسٹ اسپیک ٹو یور لائرز اینڈ وہ آپ کو اس کا بتائیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں امتیاز بول رہا ہوں جی مینچسٹر سے. جی امتیاز بھائی بولیں. مدر یورپین ڈپینڈنٹ ہیں. 1.5 سال سے ان کو انڈیفینٹ لیو ملا ہوا ہے. اب نیشنلٹی انہوں نے اپلائی کرنی ہے تو پلیز مجھے ڈاکومنٹس چاہیے جو فارم کے ساتھ لگیں گے اور وہ اسٹیٹ پینشن پہ ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ ان کو تھینک یو سو مچ فار یور کال. جی پلیز. تھینک یو. دیکھیں ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کو 1.5 سال ہوا ہے صرف ملے تو مجھے یہ کلیئرفائی آپ کو کر دوں کہ پیریڈ کوالیفائنگ ہے نیشنلٹی کے لیے وہ 5 سال ہے. تو پہلے ان کو اس کنٹری کے اندر 5 سال رہنا ہے اس کے بعد وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اس کنٹری میں 5 سال سے ہیں میں نے شاید سننے میں کوئی غلطی کی ہے تو وہ نیشنلٹی اگر اپلائی کرنے لگیں تو I'll be very honest with you کہ ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے یہ یاد نہیں کہ فارم میں ڈاکومنٹ کیا چاہیے. بٹ یہ جو نیشنلائزیشن اپلیکیشن ہوتی ہے جو انڈیفینٹ کے بعد کی اپلیکیشن ہے اس میں اتنی زیادہ ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے ایز لانگ ایز پاسپورٹ اس سارے پیریڈ کے آپ کے پاس ہیں جس پیریڈ کے دوران لاسٹ 5 ایئر میں آپ UK کے اندر تھے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس پاسپورٹ اپنے سارے ہیں یا نہیں بٹ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ریکوائرمنٹ ہے. I'm very sorry مجھے اس طرح زبانی نہیں یاد رہتی ریکوائرمنٹس اپارٹ فرام امپورٹنٹ چیزیں. تو اگر آپ مجھے بعد میں کانٹیکٹ کریں ڈیٹیلز ہوتی ہیں شو کے دوران بھی آتی ہیں ڈیورنگ دا شو آتی ہیں تو آئی کین دین سینڈ یو این ای میل اور میں اس میں آپ کو کلیئرفائی کر دوں گا. یا اپنے کسی لائر کو کانٹیکٹ کر لیں یا لوکل چیکنگ سروس جو ہے آپ کی کاؤنسل کی جو نیشنلائزیشن اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ ان کو بھی فون کریں وہ بھی آپ کو اوور دا فون ڈیٹیلز دے دیں گے اسپیسیفکلی کیا کیا آئٹمس ہیں جو ساتھ بھیجنے پڑتے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس پاسپورٹس ہیں پورے 5 سال پیریڈ کے تو پھر بہت کم آئٹمس ہوتے ہیں. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. وعلیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے بڑی دیر سے کوشش کی ہے آپ سے بات کرنے کی. بہت بہت شکریہ. آپ سے بات ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے. میرے ہسبینڈ USA میں رہتے ہیں تو 2-3 دفعہ ادھر وزٹ کے لیے آئے تھے تو پھر انہوں نے اسٹاپ کر لیا. امیگریشن والوں نے واپس بھیج دیا جی. تو کہتے کہ دوبارہ آپ انٹری کلیئر کروا کے تو پھر آؤ. تو اب میں نے ادھر سے ان کے لیے کیا تھا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہے ان کو وزٹ ویزا دیا جائے تاکہ یہ ان کی انٹری کلیئرنس ہو جائے. تو اب 11 ماہ ہو گئے ہیں ان کو سارا کچھ بھیجا ہوا ہے. انہوں نے نہ تو ان کا پاسپورٹ واپس دیا نہ ابھی تک کوئی جواب دیا ہے. ان کے پاس پاسپورٹ کون سا ہے؟ امریکن پاسپورٹ ہے. اور یہ کس نے ان کا پاسپورٹ رکھا ہے؟ یہ ہوم آفس والوں نے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے USA سے انٹری کلیئرنس کروانے کے لیے ان کو بھیجا کہ مجھے یہ کر دو میری وائف ہے ادھر مجھے بہت دیر ہوگی مجھے صرف 1 ماہ کے لیے وزٹ کے لیے جانے دو. تو 11 ماہ ہو گئے ہیں. انہوں نے پاسپورٹ بھی رکھا ہوا اور ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں دیا. ہم بہت پریشان ہیں.
उनकी वालदा भी बड़ी पाकिस्तान में बीमार है, तो उन्होंने देखने जाना है, ना तो वो पासपोर्ट दे रहे हैं और ना कोई डिसीजन दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? जी, थैंक यू। देखिए जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दैट कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है। जी, आई एम वेरी सॉरी। आप मेरे हाल से कुछ बोलना चाहते हैं? सॉरी, लाइन कट की। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि हम लोग यूके की इमिग्रेशन करते हैं, अमेरिकन इमिग्रेशन हम नहीं करते, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि जो अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं उनके बड़े राइट होते हैं, और यहाँ उनके लिए आना कोई बड़ी बात नहीं, उनको ऐसा स्पॉन्सर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अक्सर केसेस के अंदर, बिकॉज आई नो अब उन्होंने थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है उनके वीज़ा की कि उनको पहले बताना पड़ता है। बट अमेरिकन पासपोर्ट ब्रिटिश एम्बेसी ने रखा हुआ है 10 मंथ्स तक, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो मेरे ख्याल से उनको काफ़ी कोई सख्त टाइप के स्टेप्स उठाने चाहिए, एंड ही शुड सी ए अटर्नी इन द US जो फिर उनके बिहाफ पे लीगल एक्शन ले सकते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़, बिकॉज अमेरिकन पासपोर्ट को 10 मंथ्स के लिए रखना, आई थिंक उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज दे शुड नॉट बी डूइंग दिस टू हिम, स्पेशली इन द केस ऑफ कि वो विज़िट वीज़ा करें। अगेन वी डू नॉट, हम लोग अमेरिकन लॉ नहीं करते, तो आई कैन नॉट गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। आई थिंक मैं ये आपको मशवरा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आपके हस्बैंड किसी इमिग्रेशन अटर्नी के पास जाएँ US में, एंड दे विल देन राइट होम ऑफिस को कोई सख्त सा लेटर और उस पर एक्शन होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। My question is, brother, I came in this country 2006, 29th of October as a student visa. Yeah. And I was up to 2012 July, I was a student, and extension my visa as a post-study work. And then 2014 August, I applied for entrepreneur visa, which is refused. Yeah. And I'm in the appeal at this moment. Last appeal, I'm in tribunal, upper tribunal. Sorry, and I'm going to reach 10 years, 29th of October this year, and I can apply hopefully 28 days ago. Mm-hmm. But my question is today to you. My husband will be 7 years with me here, and constantly he's living with me as a student dependent, after that post-study work dependent. So can he eligible for ILR with me, or what he can do? All right. And may I ask you quickly, do you have any children? No, just one dependent is my husband. All right. I will give you an answer in English. No problem, ma'am. Thank you for your call. All right. I understood what you were basically saying, that throughout this period you were legally in this country, and at the moment you are covered by Section 3C and D because you have your appeals pending in the upper tribunal. I don't know at what stage, but if you're mentioning upper tribunal, then I think from the first stage tribunal you must have had a review application and you made a permission application in the upper tribunal. I'm not going into technical, I'm just saying that I'm hoping that everything was done in time. And I think you've been advised that you are eligible to make your 10-year application on 10-year lawful residence. Now, 10-year lawful residence is an individual application. You cannot include any dependents in that application unless those dependents have completed 10-year lawful residence. So in that case, what the policy is that if the main applicant is making an application for 10-year lawful residence, their dependents can make, or their spouse can make the spousal application at the same time. So what you can do is that when you make the SET-LR application, which is a settlement application under long residence, at the same time your husband can make an FLR-M application, which is further leave to remain on the basis of your marriage, and explain that because my wife has submitted a settlement application, once you grant her the settlement, please consider my application. And you can send and submit both applications at the same time with a covering letter explaining all this. Again, it'll be very easy for a lawyer to explain these things to you because it is very common to do this exercise. But your main question was, can my husband apply for settlement? No, because he's not been in this country legally for 10 years. He will have to apply for a spouse visa based on an application of a spouse of a settled person, and of course in that scenario you would have to meet the income requirement of 18,600 because your husband is making an application as if you are a settled person in this country. So I hope and I wish you best of luck with that, and I hope the best for you. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि हम 2003 में आए थे यहाँ पर अपने भाई के डिपेंडेंट बन के। जी। तो
اس میں یہ تھا، اس میں میرا بیٹا بھی تھا ایک، اس کو انہوں نے 2.5 سال کا ویزا دے دیا، لیکن ہم جو 4 فیملی ممبر ہیں ان کے، میرے بھائی اور ان کی مسز اور میری ماما اور میں، ہمیں تقریباً 12 سال ہو گئے اس کنٹری میں، تو انہوں نے ہم لوگوں کا ویزا جو ہے نا ریفیوز کیا ہوا، لیکن بچے کو دے دیا. آپ مجھے پلیز یہ بتا سکتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ بچے کو کب دیا ویزا انہوں نے؟ 8 ماہ پہلے. اور بچے کی عمر کتنی ہے؟ اب بچے کی عمر تقریباً 24-25 ہے. یعنی کہ ڈلٹ ہے وہ، بچہ تو نہیں ہوا نا؟ اس میں تقریباً چھوٹا تھا، 12-13 سال کا تھا جب وہ آیا ہے اس کنٹری میں. جی، اس کو ہاف لائف پہ ویزا ملا تھا 2.5 سال. میں سمجھ گیا جو نئے قوانین آئے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. آل رائٹ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. میں اپنے بھائی، ہم چاروں ممبر جو ہیں، بلکہ بچہ بھی، ہم اپنے بھائی کے ڈیپینڈنٹ تھے نا، آفیشیل ویزے پہ آئے تھے، لیکن اس کے بعد اب 12 سال ہو گئے تقریباً، لیکن ہم لوگ بڑے پریشان ہیں. پلیز کچھ بتائیے گا. جی میں بتا دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. وعلیکم السلام. دیکھیں جی، میں بڑے آسان طریقے میں اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے لیے. جہاں تک بات بچے کی تھی، جب 2012 میں قوانین آئے، ان میں ایک قانون یہ تھا کہ جی جو اس کی بھی عمر 18 یا 25 کے بیچ میں اور اس شخص کو آدھی زندگی اس کنٹری میں گزر گئی، ہم اس کو 2.5 سال کا ویزا دے دیں گے انڈر دا ہیومن رائٹس. جی آپ فون رکھ دیں. سوری، میں سمجھا کال کٹ گئی. میں آپ کو ٹی وی پہ سمجھانے لگا تھا جواب آپ کے سوال کا. آئی تھنک اب انہوں نے فون رکھ دیا تو وہ سن سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے وہ سمجھانا تھا کہ جو 2012 میں قانون ہے، آپ کو پتہ ہے، بٹ میں نے کہا کہ جو دوسرے سننے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے. ان میں سے ایک قانون جو بڑا پاپولر ہے وہ کہ جی بچے کو یہاں 7 سال ہو جائیں اینڈ اٹ از ان ریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو گو بیک. اس کے علاوہ ایک اور قانون یہ تھا کہ جی آپ کے اگر 18 اور 25 سال کی عمر ہے اور آدھی لائف آپ نے اس کنٹری میں گزاری ہے، آپ کو یہاں ہم ویزا دے دیں گے 2.5 سال کا. اب ایشو یہ ہوا ہے کہ یہ جو بچہ جو 12 سال کی عمر کا تھا، اب 25 کا ہو گیا، انہوں نے اس کو ویزا دے دیا. ہی از این انڈیپینڈنٹ پرسن، وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہا ہے. اگر وہ ایک چائلڈ ہوتا انڈر 18 تو پاسبلٹی تھی کہ جو اس کے پیرنٹس ہیں یا اس کے جو لیگل گارڈینس ہیں ان کو بھی ساتھ ویزا مل جاتا. دیر واز ایک نیا کیس تو ابھی ہے، دیر واز اے اسٹرانگ پاسبلٹی. لیکن ابھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہا ہے. 25، مجھے ان کے پتہ نہیں کہ حالات کیا ہیں، بٹ ون وڈ امیجن ہی از این اڈلٹ. تو ادھر پھر وہ انڈیویجولی دیکھیں گے مین ایپلیکنٹس کو. پھر اب آپ بچے کا سہارا نہیں لے سکتے بیکاز وہ بندہ بچہ نہیں رہا، از 25 ایئرز اولڈ. انلیس اینڈ انٹل خدا نہ خواستہ ان کو کوئی مینٹل سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں اور فیملی میں سے کسی ایڈلٹ جو آپ لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے، وہ ان کو آپ کے کیس کے ساتھ ملائیں گے نہیں بیکاز ہی از ناٹ اے چائلڈ اینی مور. اگر بچہ ہوتا ہے یعنی کہ انڈر 18 ہوتا ہے تو پھر پیرنٹس کو آٹومیٹکلی چانس ہوتا ہے ساتھ ویزا ملنے کا بیکاز وہ اڈلٹ اب بن گیا ہے، وہ اپنی کیٹیگری میں اس نے ویزا لیا ہے، تو آپ کو اپنے طور پہ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. اس میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نئے قانون آ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کنٹری میں 20 سال اللیگل رہیں گے تو پھر وہ ہیومن رائٹ کے اندر آپ کو اپلیکیشن دیں گے. تو جہاں تک امیگریشن لا کی بات آتی ہے، رولز کی بات آتی ہے، وہاں کیونکہ آپ کے 20 سال نہیں پورے ہوئے، وہ امیگریشن رول کے اندر آپ کو کنسیڈر نہیں کریں گے. جہاں تک امیگریشن رول میں ڈسکریشن کی بات ہے، کیونکہ جس کو 7 سال کا جس کو ویزا دیا اس کو بچے کی بیس پہ نہیں دیا تو ادھر بھی آپ کو وہ لوگ کنسیڈر نہیں کریں گے. صرف پھر قانون یہ کہتا ہے جو آرٹیکل 8 ہے ہیومن رائٹس، جو 2014 میں نئے ایکٹ بھی آیا، اس نے یہ کہا ہے کہ جی پہلے آپ نے کیس کو دیکھنا ہے امیگریشن رول کی نظر میں، جو آرٹیکل 8 کے رولز ہیں. اگر آپ کا کیس ان میں نہیں بیٹھتا ہے، اونلی دے آر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، پھر آپ نے کیس کو ہیومن رائٹ کے اندر کنسیڈر کرنا ہے. تو یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ نے کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز سیکریٹری اسٹیٹ کو دینے، اور اگر سیکریٹری اسٹیٹ سمجھتا ہے کہ آپ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، اونلی دین وہ ہیومن رائٹ پہ آپ کو ویزا دیں گے. اینڈ انفارچونیٹلی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کی جو بار ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے. آپ کے کیس میں میجورٹی آف یور لائف آپ نے پاکستان میں ہی گزاری ہے. تو یہ صرف میرا انفارمیشن دینے کا مقصد تھا. آف کورس جو اسپیسیفک ایڈوائس ہوتی ہے وہ جب تک کوئی ہر ڈیٹیل کیس کی آپ سے نہیں سنے گا بیٹھ کے آرام سے، نو بڈی کین گیو یو اینی ایڈوائس آن دیٹ. بٹ انفارمیشن یہ ہے کہ اس وجہ سے آپ کا کیس انڈیویجولی ہی ڈیل ہوگا بیکاز وہ جو اب آپ کے ساتھ چائلڈ آیا تھا ہی از ناٹ 25 میننگ ہی از لیونگ این انڈیپینڈنٹ لائف موسٹ لائکلی. مجھے بتایا، ایم سوری میں نے یہ جواب ذرا ڈیٹیل میں اس لیے دیا کہ یہ بڑا ایک کمپلیکس میٹر ہے اور کافی لوگ اس سچویشن میں آتے ہیں بیکاز اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کہ اگر ہمارے بچے کو مل گیا تو ہمیں کیا ملے گا، تو وہ بچے کی وجہ سے ذرا ایزی رہ جاتا ہے ان کے لیے. اینی وے مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایک اور بریک کا ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ I'll see you on the other side of the break.